بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ اللہ الصمد کا جو وظیفہ دیا جاتا ہے، اور یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے میرے رب کریم کا کہ بہت سارے ایسے ناظرین جنہوں نے زندگی میں پہلی بار اس وظیفے کو کیا تو ان کو خود محسوس ہوا، ان کے ارد گرد کے معاملات سے، ان کی اپنی زندگی کے معاملات سے، اور ان کے ایسے ایسے کام اور ان کی اپنی روحانیت کے جو معاملات تھے وہ ایسے ایسے طریقے سے ان کو محسوس ہوا کہ واقعی ان کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور کئیوں کے تو الحمدللہ رب العالمین جیسے حیران ہو گئے ہوں کہ ماشاءاللہ یہ وظیفہ واقعی وظائف کے خزانوں میں سے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں بڑی میجر چینجز لاتا ہے۔ وجہ کیا ہے ناظرین کہ اللہ الصمد یعنی سورہ اخلاص کا یہ جو وظیفہ اس طریقے سے کام کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت کا اس پہ ایسا کرم ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جو وظیفہ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ تو اس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ اللہ الصمد یعنی سورہ الاخلاص جس میں یہ وظیفہ آتا ہے، سورہ الاخلاص کا بیسیکلی یہ وظیفہ ہے، تو ناظرین اس میں آپ غور کیجئے کہ اس کی کل 4 آیات ہیں، صرف 4 آیات، اور یہ صرف 4 آیات ہی ایسی نہیں ہے بلکہ پورا قرآن الکریم اگر آپ ایک طرف مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اور یہ جو 4 آیات ہیں یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت کا جو آپ کہہ سکتے ہیں مزاج، اور ابھی جو آپ کو مزید بتانے جا رہے ہیں ایسے بیان ہوتا ہے اس صورت میں کہ جو کسی اور صورت میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے اس کا نام سورہ الاخلاص ہے کہ خالصتاً، the only and only، صرف اللہ رب العزت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ رب العزت کیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود، کیونکہ اس کے متعلق ابھی میں بہت سی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ صورت، اس کا جو شان نزول ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کے بارے میں جو بتائے کہ یہ صورت کی اہمیت اور فضیلت ایسی کہ انسان دنگ رہ جائے کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ پورا قرآن کریم ہی انعام ہے، لیکن یہ جو سورہ ہے یہ انعام کیسے ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے انعام ہونے کی وجہ شاید میں آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھا سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے اس بولنے کو آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا ہے قل هو اللہ احد، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ سورت کا جب آغاز شروع کرتے ہیں تو قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے۔ اس میں جو 2 اللہ رب العزت کے نام استعمال ہوئے وہ اس میں ذات اللہ اور ساتھ ایک اور نام احد استعمال ہوا۔ دوسری صورت میں 2 اور نام استعمال ہوئے، اللہ الصمد یعنی اللہ اس میں ذات جو سب سے زیادہ پکارا گیا ہے قرآن کریم میں، اور پوری کائنات زیادہ اس میں ذات سے اللہ رب العزت کو جانتی ہے، وہ کہ اور بھی 99 صفاتی نام اللہ رب العزت کے ہیں جن سے ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اپنے وظائف میں، اپنے اذکار میں، ذکر میں۔ وہ اللہ الصمد یعنی اس میں ذات اللہ اور الصمد، ایک فرسٹ ٹائم اللہ رب العزت نے اس صورت میں آ کے اپنا ایک اور نام بتایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ الصمد، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، یعنی بے نیاز کا نام اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک متعارف کروایا۔ صرف ایک دفعہ پورے قرآن کریم میں یہ نام اللہ رب العزت نے صرف ایک دفعہ، بے نیاز۔ بے نیاز کون ہوتا ہے؟
ناظرین، بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، جو اپنی طاقت میں اتنا مکمل ہو، اس کی طاقت اتنی ہو، اس کے اختیارات اتنے ہو کہ وہ کسی بھی دوسری طاقت کا محتاج نہ ہو، کسی کی پرواہ نہ ہو۔ ناظرین، ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم لوگ ہر چیز میں محتاج ہیں۔ دنیا کی، اس کائنات کی، ان تمام گیلیکسیز کی ہر چیز محتاج ہے اور شدت سے محتاج ہے۔ اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا سے کیا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ہم انسان فار ایگزامپل، ہماری ایگزسٹنس تو لمیٹڈ ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو جاری رکھنے کے لیے ہم اپنی نسل پیدا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل ہی شاید ہمارے آگے چلنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ہم جو ہے اپنے بچے پیدا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری نسل ہے، ہمیں اپنا آپ آگے چلانا ہے، جو یہ ہماری نسل ہوتی۔ پودے دیکھیے، پھول بنتے ہیں، ان کے ساتھ بیج بنتا ہے، اس بیج نے، اس پھول نے اپنی نسل چلانی ہے۔ اس کے بعد جانور دیکھیے، جتنے بھی جانور ہیں انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، اپنی نسل چلانے کے لیے اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے بھی کیا کیا کرتے ہیں۔ پھل دیکھ لیجئے، آپ پھل کھاتے جائیے، اس کے اندر اس نے آپ کو وہ پھل تو کھلا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، آم ہے، امرود ہے، انار ہے، کچھ بھی ہے، جتنے بھی کتنے قسم کے پھل ہیں، انہوں نے بھی اپنی نسل چلانی ہے، انہوں نے اپنا بیج رکھا ہوا ہے۔ اورنجز دیکھ لیجئے، کچھ بھی، کتنے پھلوں کے میں نام لوں، کیڑے مکوڑے دیکھ لیجئے، اپنی نسل کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ساری مخلوق ہے، محتاج ہے کھانے پینے میں، جینے میں، کسی چیز میں، لیکن اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ خود آل ان آل، سب کچھ، وہ علی کل شیء قدیر، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کہ کن، دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے، اور فرماتا ہے کن۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکن تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کن فیکن کا معاملہ ہے۔ وہ کسی، جیسے ہم نے گھر بنانا ہے، ہمیں اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، پانی چاہیے، مزدور چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، کیا کیا چیزیں چاہیے، اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ اسی لیے آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اس سے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو چیزیں میں نے بیان کی، اس کو اس چیز کی بھی فکر نہیں ہے کہ میں ہوں تو اس کے بعد میں نہیں ہوں گا، ثم نعوذ باللہ تو کیا ہوگا، نہیں۔ اللہ رب العزت یا حی یا قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم نہیں رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ وہ اپنے ذات میں مکمل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر احد کا لفظ استعمال کیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یعنی ناظرین، کوئی چیز اس کائنات میں ایسی ہے ہی نہیں جس کو اللہ رب العزت کے ہم مقابل، ثم نعوذ باللہ، یا اللہ کے جیسا ہم قرار دے سکیں کہ ایک اور بھی ایسے ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، تنہا ہوں، میں ہی سارا نظام سنبھالے ہوئے ہوں، اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتے، کوئی اور بھی الہ ہوتے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ ناظرین، انسان، چرند پرند، حیوانات، یہ کائنات، اگر ہم لوگ اس کی تسبیح کریں یا نہ کریں، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں کسی قسم کا۔ آیت الکرسی دیکھ لیجئے، کیا بیان فرمایا کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اور اس تمام کائنات کا کنٹرول اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے اللہ الصمد، وہ ایسا بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور جس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو وہ ہی طاقتور ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو ایسے بیچارے ہیں کہ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، کار، کوٹھی، بنگلہ آ جائے، ہاں جی، کوئی رتبہ مل جائے، کوئی بہت عہدہ مل جائے گورنمنٹ میں،
گورنمنٹ میں تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو جناب ہم سے تو کوئی بات کر کے دیکھے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ایسا تکبر آ جاتا ہے انسان میں ایسا، تو اللہ رب العزت وہ تو ذات پاک ہے، ایسا ہے۔ ناظرین، مسند احمد میں مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ سمد کے معنی جو نہ تو پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے جو پیدا ہوا ہو وہ ایک ہی وقت میں مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل یا حی و یا قیوم ہے، اس لیے وہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس کو ہم جیسے انسانوں کی طرح مرنے کا خوف نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کرے، اور اس کا کوئی ہم جنس بھی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ترمذی وغیرہ میں اس کے ساری اوصاف بیان کیے گئے ہیں ناظرین، اور مشرکین کے سوال پہ یہ صورت اتری تھی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کو بھی یہ صورت جو ہے وہ ایسی پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو اس صورت سے محبت رکھتا ہے، جو اس کا ورد کرتا ہے، جو چلتے پھرتے اڑتے اس کا ورد کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے محبت کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو اس کو روحانیت عطا فرما دیتا ہے، اسی لیے تو اس پہ کیا کیا کرم عطا فرماتا ہے، جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا، یہاں میں آپ کا جو ہے وہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ناظرین، بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس صورت یعنی سورہ الاخلاص کو پڑھتے، پھر جون سی صورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن کریم میں سے پڑھتے، لیکن اس صورت کو ضرور پڑھتے۔ ایک دن مقددیوں نے، جو کہ یعنی کہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری صورت ملاتے ہیں، آپ صرف اسی کو ہی پڑھیے یا چھوڑ دیجئے یا دوسری صورت ہی پڑھا کیجئے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ مختلف صورتیں جو ہے وہ پڑھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں امامت بھی چھوڑ دوں گا۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں، یعنی وہ امامت کے لیے زیادہ افضل ہیں، تو ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھنا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ مدینہ منورہ کے زارے کے لوگ تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کر دیا مسجد قباء کے امام کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے کہا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس صورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ ناظرین غور سے سنیے آگے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، یعنی سورہ اخلاق سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ناظرین غور کیجئے، آپ جب اس صورت کا وظیفہ کر رہے ہیں، سورہ اخلاص کا، اللہ الصمد کا، تو یہ آپ کے لیے کیا سے کیا کر دے گی، آپ کا مقام کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا دے گی، آپ کو کیا معلوم ناظرین سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے۔ ایک اور احادیث مبارک میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے، ایک تہائی یعنی 1/3 آف قرآن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ ناظرین یہ حدیث مبارک صحیح بخاری 5013 یعنی 5013 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ مثل تہائی قرآن ہے، 1/3 آف قرآن ہے۔ اس کے بعد ایک اور صحیح بخاری میں 5015 نمبر پہ بھی یہی حدیث میں یہی 1/3 کا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے وہ ایک حدیث مبارک جو فرمائی، جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ 1/3 آف قرآن الکریم ہے۔ ناظرین 4 آیات، چھوٹی سی صورت اور 1/3 آف قرآن۔ کیوں ناظرین ہم لوگ روزانہ رات کو سوتے ہوئے کیوں نہ اس کو ہم 3 بار پڑھیں، صبح اٹھ کے ہم کیوں نہ پڑھیں، ہمارے تو 2 قرآن الکریم ہو جائیں گے روزانہ کے ثواب کا جو ہے وہ اندازہ تو کیجئے۔ ناظرین ترمذی میں
ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جمع ہو جاؤ، تمہیں آج جو ہے وہ تہائی قرآن سناؤں گا، یعنی 1/3 آف قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو گئے، بیٹھ گئے، آپ گھر سے آئے، سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھی، اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ باتیں ہونے لگی، وعدہ تو ایک تہائی قرآن یعنی پڑھنے کا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کوئی شاید آسمان سے وحی نازل ہو گئی؟ کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے واپس، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے 3/4 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 3/4 قرآن ہی ہے۔ تو ناظرین اس کی اور بھی بہت سے ایسے اوصاف ہیں، میں کیا کیا بیان کروں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ناظرین آپ کے جنت میں جانے کا باعث ہے اور دنیا میں بھی روحانیت حاصل کرنے کا۔ پکڑ لیجئے اس کو انشاءاللہ۔